أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، ہمارے اس ملک کے اندر اور خصوصاً ریاست کرناٹک کے اندر چند دنوں سے اخبارات میں بھی اور اسی طرح سوشل ٹی وی نیوز چینلوں کے ذریعے سے اور فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے آئے دن یہ اخبارات آپ کو مل رہے ہیں حجاب کے تعلق سے، اور آئے دن اس کو بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کو زور دیا جا رہا ہے، اور ایک حساب سے ہندو مسلم کی گویا کہ لڑائی کا ایک گویا کہ شکل اس کو دی جا رہی ہے. اور پھر بعض وہ ناکارہ جن کے اندر رگ و ریشے میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی رگ و ریشے کے اندر بھری ہوئی ہے، ایسے لوگ قانون کا آدیش آنے سے پہلے بھی ایسی سخت کارروائی اور ایسی سختی سے پیش آ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کالج کے اندر اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کو روک رہے ہیں، اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور ایسی سختی کے ساتھ فوکس اسی پر ڈالا جا رہا ہے گویا کہ یہ حجاب کے ساتھ آ رہے ہیں تو گویا کہ کوئی ایک ہتھیار اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ایسی نظر سے دیکھا بھی جا رہا ہے، اور پھر ایسی سختی کے ساتھ پیش آ جا رہے ہیں کہ کالج کے اندر بیٹھنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور ایگزام کے اندر داخلے کو بھی ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. تو بڑی یہ سختی کے ساتھ اس طرح رویہ کر رہے ہیں اور اس طرح پیش آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ پردے کے کیا فوائد ہیں اور اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اور پھر اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، اور پھر بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، اور برائیاں اور خرابیاں اور گناہ کیسے وجود میں آتے ہیں اور کتنے اور کیسے وجود میں آتے ہیں، اور پھر اسی طرح پردہ صرف یہ اسلام کے اندر ہے یا دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ اہم ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب بھی موت آئے اللہ رب العزت کلمے والی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ کہلوایا ہے کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور بیٹیوں کو اور اسی طرح تمام یعنی خواتین کو آپ پردے کا حکم کیجیے۔ تو پردے کا حکم قرآن مجید کے ذریعے سے ہے، اور پردہ اسلام میں ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ پردہ عورت کی شرافت ہے، پردہ عورت کی خوبصورتی ہے، اور پردہ عورت کا زیور ہے، اور پردہ عورت کی ناموس اور اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور پردہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جال اور اس کے پھندے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح بری نظر اور بری سوچ رکھنے والے انسانوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ پردہ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عورت کی شرافت پردہ ہے۔ جب کسی آدمی کو لڑکی کا انتخاب کرنے کی ضرورت آتی ہے یا لڑکی والوں کو لڑکے کے انتخاب کرنے کی ضرورت آتی ہے تو بنیادی طور پر چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے ہے، کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہے، تو لڑکے کو جو بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہے خاندان، نسب، حسب ہوئے دور اور کی بات ہے، یہ اور چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دینداری کے بعد جو دیکھا جاتا ہے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک سب سے پہلی، اس کے اندر محنت کا، حلال روزی کے کمانے کا مادہ ہو، پہلی چیز، اور دوسری چیز اس کے اندر تحمل، مزاجی قوت برداشت اس کے اندر ہو۔ دینداری تو بنیادی ہے، تمام احکام تو بجا لانا یہ تو پہلا کام ہے، یہ تو ضروری ہے۔ دینداری کے بعد جو فوکس اور جو دیکھا جاتا ہے لڑکے کے اندر دو چیزیں، ایک اس کے اندر محنت کا اور حلال روزی کے کمانے کا جذبہ اور طاقت، محنت قوت اس کے اندر ہو، اور دوسرا اس کے اندر قوت برداشت، تحمل مزاجی اس کے اندر ہو، اس لیے کہ زندگی ایک ساتھ گزارتے ہوئے کبھی سختیاں بھی آتے ہیں، کبھی نرمیاں بھی آتے ہیں، کبھی دشواریاں بھی پیش آتے ہیں، اور کبھی غم کے حالات بھی آتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، تو ان تمام حالتوں میں تحمل مزاج، قوت برداشت اس کے اندر ہو۔ اگر دینداری کے بعد یہ دو چیزیں لڑکے کے اندر نظر آئیں گی تو تم بلا چوں چرا اپنی لڑکی کے لیے ہاں کہہ دو۔ اور اسی طرح لڑکے کے اندر، جس طرح لڑکے کے اندر دینداری کے بعد دو چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جب لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ حسب، نسب، خوبصورتی یہ بات کی چیز ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ تو آیا ہوا ہے، لیکن جو اپنی طرف سے اختیار کی جانے والی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے، تو اس کے اندر بھی دینداری سب سے پہلی اور بنیادی چیز۔ دینداری کے بعد لڑکی کے انتخاب کے لیے دو چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے، ایک سب سے پہلا اس کے اندر پردہ ہو، اور دوسرا اس کے اندر حیا ہو۔ پردہ اور حیا اگر اس عورت یعنی اس لڑکی کے اندر ہے جہاں پر ہم خطبہ لکھا یعنی پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اگر اس جگہ پر حیا بھی ہے، پردہ بھی ہے، تو تم ہاں کہہ دو، اور اگر حیا نہیں اور پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سی اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جہاں پر لڑکی کو دیکھنے گئے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری لڑکی ہولڈی ڈگری ہے، یعنی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور سلائی کا کام بھی کرتی ہے، اور اسی طرح گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، رات میں دیر سے سوتی ہے اور صبح سویرے جلدی نیند سے بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح کھانا پکانا یہ سارے کام کاج کرتی ہے، یہ ساری خوبیاں تو ہے، اچھی چیز ہے، یہ ساری خوبیاں ایک طرف، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر پردہ اور حیا ہے، تو ساری خوبیاں
ہاں ہو جائیں گے۔ اور اگر ساری خوبیاں ایک طرف ہیں اور اگر کوئی کہے کہ یہ لڑکی پردہ نہیں کرتی اور حیا نہیں ہے اس کے اندر، تو ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر کے پاس اس کی بیوی کی شکایت لے کر جائے کہ بھئی آپ کی عورت کام کاج کے اندر سستی اور کاہلی کرتی ہے، رات میں جلدی سو جاتی ہے اور صبح میں بھی دیر سے اٹھتی ہے اور کام کاج کے اندر تو بڑی غفلت برتتی ہے، اور پھر جو ہے کھانا پکانا بھی صحیح نہیں آتا، یہ ساری برائیاں اگر بولے تو شوہر ان تمام چیزوں کو شکایت کی نظر سے سنے گا، دیکھے گا کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ شکایتیں ہیں، اور شکایت کی نظر سے سنے گا، شکایت کی نظر سے اس کو دیکھے گا، اور بعض جگہ اسے نظر انداز بھی کر دے گا اور یہ کہے گا کہ چلو آج نہیں تو کل تو سدھر جائے گی، بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس کی بیوی کی شکایت اس کے شوہر کے پاس اس طور پر لے جائے، کام کاج تو ہو بہو اور پورے وقت پر کرتی ہیں، لیکن تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی، کسی اور کے ساتھ اس کا چکر ہے اور یہ بے پردہ ہے اور بے حیا ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا شوہر اس کو برداشت کرے گا؟ ہرگز قطعی طور پر کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سارے کام کاج کرتی وہ ایک طرف، لیکن بے پردہ اور بے حیا اور ایسی شکایتیں آئیں گی تو کبھی شوہر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے حیا اور پردہ عورت کا زیور ہے، عورت کی خوبصورتی ہے، عورت کی شرافت ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اگر وہ مردوں کا لباس پہنتی ہے، پینٹ اور ٹی شرٹ اور اس طرح مردانہ لباس پہن کر استعمال کرتی ہے اور باہر نکلتی ہے، تو حضرت حکیم الامت نے صاف لکھا ہے کہ ایسی خاتون، ایسی عورت کے پاس اپنی عورتوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا مت کراؤ، اس لیے کہ جب اس کا مزاج مردوں کا لباس کا پہننے کا وہ عادی بن چکی ہے تو پھر اس کا مزاج بھی مردانہ مزاج اس کے اندر آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی مزاج تمہارے گھر کی خواتین اور عورتوں کے اندر کیوں نہ آ جائے۔ تو صاف طور پر منع کیا ہے کہ ایسی عورتوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا نام خود بتاتا ہے کہ وہ پردے کی چیز ہے، عورت خود یہ آگاہ کر رہا ہے۔ عورت کے معنی کیا؟ عورت کے معنی پردہ یعنی چھپانے کی چیز، اور جب خود اس سے وہ محروم ہے، اس سے کوسوں دور ہے، تو پھر وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اور پھر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر نشاندہی کی اور آپ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اور دنیا میں سب سے بڑی بہتر عورت کے صفات آپ نے نشاندہی کی اور صاف طور پر آپ نے فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرات صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتوں میں بات چل پڑی کہ سب سے دنیا کے اندر بہتر عورت کون ہے؟ تو حضرات صحابہ نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی علم اور اپنی اپنی صلاحیت کے موافق جواب دینے لگے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ اور صفات بتائے، کسی نے اور صفات بتائے۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا اٹھے اور سیدھا حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ مجلس ابا حضور کی لگی ہوئی تھی، سوالات چل رہے تھے، انہی سوالات کے اندر ایک سوال چل پڑا کہ سب سے بہتر عورت کون سی ہے اور کیا صفات ہونی چاہیے، تو تم بتاؤ کہ سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اور یہ جواب بھی حضرت فاطمہ سے ہی ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی حیا اور پردہ اتنا زیادہ اللہ اکبر، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ دنیا تو دنیا، جنت میں جانے کے بعد سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی حکم نہیں چلے گا۔ نماز صرف دنیا کے اندر، جنت کے اندر نہیں، روزہ صرف دنیا کے اندر،
جنت کے اندر نہیں۔ زکوٰۃ، حج، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات، اور اسی طرح پردے کا بھی حکم اللہ کی جانب سے قرآن مجید میں ہے، اور یہ بھی حکم دنیا کے اندر ہے، لیکن جنت کے اندر نہیں چلے گا۔ اب اندازہ لگاؤ حضرت فاطمہ کی حیا اور حضرت فاطمہ کا پردہ وہ کس درجے کا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ کی سواری اونٹنی پر سوار ہو کر جب چلتے بنیں گے تو ندا آئے گی، آواز لگائی جائے گی جنت والوں سے کہ یا اہل الجنہ، اے جنت والوں سن لو، حضرت فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، تم اپنی اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ تو کیا پردہ ہوگا، کیا حیا ہوگا، جنت کے اندر بھی پردہ کیا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹا آج تو چاند، عید کا چاند ہر کوئی دیکھتا ہے، خوشی سے دیکھتا ہے، عید الفطر کا چاند جو نہیں دیکھنے والا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، خوشی سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اب ہم سب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اب اللہ کی جانب سے خوشی منانے کا ایک دن ہمیں دیا جا رہا ہے، تو وہ چاند کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سے میرے آقا نے پوچھا کہ فاطمہ کیا تم نے عید الفطر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا؟ کیا جواب تھا حضرت فاطمہ کا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، جبکہ آج کے دن چاند کو دیکھنے کا اہتمام چھوٹے سے لے کر بڑا، مرد سے لے کر عورت، محرم سے لے کر نامحرم ہر ایک دیکھتے ہیں۔ میں بھی اگر اس چاند کو دیکھوں گی تو میری بھی نظر اور ایک غیر محرم کی نظر چاند پر ٹک جائے گی، کہیں بے پردہ نہ ہو جائے۔ کیا پردہ تھا، کیا حیا تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کر کر یہ خوشخبری دی تھی کہ فاطمہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے رخصت ہونے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو حضرت فاطمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا انتقال بہت جلد ہونے والا ہے، اور اللہ نے حالات بھی بتا دیے تھے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ اللہ اکبر، عابدہ، زاہدہ، ساری خوبیاں ان کے اندر تھی۔ اور جب انتقال کا وقت قریب تھا تو اپنے خادمہ سے کہا کہ پانی کا انتظام کرو، مجھے نہانا ہے، اور پانی کا بھی انتظام کیا گیا، غسل بھی کر لیے اور کپڑے بھی پہن لیے، سارا انتظام ہوئے، اب مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اور رخصت ہونے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ علی سنیے کہ میرے چند گزارشات ہیں، چند وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں اس وقت سے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے آگے پیچھے ہو گیا ہو، یا کچھ غلطی ہوئی ہو، یا کچھ نافرمانی ہوئی ہو، یا کچھ غلط یعنی کچھ بھی ہوا ہو تو آپ اللہ کے واسطے یہیں پر معاف فرما دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سنتے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ فاطمہ جب سے میں تجھے اپنے نکاح میں لایا ہوں اس وقت سے ایک مرتبہ یعنی 2 مرتبہ بھی میں نے تجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے رخصت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد اگر چاہے تو آپ دوسرا نکاح کر لینا، لیکن حسن حسین کو اپنی تربیت میں رکھنا۔ اور پھر تیسری وصیت یہ کی کہ سنو کہ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں اس وقت سے کسی غیر محرم کی نظر میرے بدن کے کسی ایک عضو پر بھی نہیں پڑی، لہذا میں چاہتی ہوں یہ کہ میرے جنازے کو رات میں لے کر جائے اور پھر میرے بدن پر ایسے کپڑے کو ڈھانکا جائے، ایسے کپڑے سے ڈھانکا جائے کہ میرے بدن کی ساخت بھی ظاہر نہ ہو، میرے جیتے جی بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور میرے مرنے کے بعد میرے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ کیا پردہ تھا، کیا حیا تھی۔ اور وہی وہ پردے کا اثر، وہی وہ حیا کا اثر ہے، حضرت حسن حسین پیدا ہوئے۔
اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی گھر سے حسن اور حسین پیدا ہو، لیکن جب حیا کی چادر اور جب پردے کی چادر سر سے ہٹ گئی اور پلو ہٹ گیا اور پھر ایسے ویسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا، تو پھر بتاؤ اور حسن اور حسین کا جذبہ، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ دین پر مر مٹنے کی قوت کیسے پیدا ہوگی؟ جب وہ حیا اور وہ پردے اور وہ تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ حسن حسین پیدا ہوئے، اور ایسا جذبہ اور ایسی طاقت اور ایسا دین اسلام پر مر مٹنے کا شوق، اللہ اکبر، گردن تو کٹا دیے لیکن دین کے لیے گردن کو جھکائے نہیں، دین کے خلاف گردن کو کبھی نہیں جھکائے بلکہ کٹا دیا، اس کو برداشت کر لیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ فاطمہ، ابا حضور کی مجلس میں بات چل پڑی ہے، بتاؤ کہ سب سے بہتر عورت دنیا کے اندر کون ہے اور کیا صفات ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور عورت کی نظر کسی غیر مرد پر نہ پڑے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدھا جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر یہ جواب دیتے ہیں، تو جواب کے سنتے ہی کہتے ہیں کہ ھذا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو عورت کی خوبصورتی، عورت کی بہتری، عورت کی شرافت وہ پردہ ہے، اور وہی پردے کی اہمیت دین اسلام دیتا ہے، اس لیے کہ خواتین کی فطرت پردہ ہے، اور اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ عورت اور خواتین پردہ کرے، اس لیے کہ جب پردہ کرے گی تو ایک تو یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت میں آ جائے گی، اور گندی سوچ اور گندی نظر رکھنے والے انسانوں سے بچاؤ میں آ جائے گی، اور اسی طرح ایک اللہ کے حکم کو بھی پورا کر دے گی۔ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، ایک فریضہ ہے، ایک ضروری ہے، ایسا نہیں چوائس ہے، ایسا فطری طور پر کر لے، نہیں، بلکہ ضروری اور فرض ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے جو بھی حکم مسلمان بندوں کو دیا جا رہا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حکم دیا تو زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور حج اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حکم دیا تو ضروری اور فرض ہے۔ اور اسی طرح احکامات جتنے بھی اور دیگر جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات جتنے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے دیا وہ فرض اور ضروری ہیں۔ ٹھیک اسی طرح پردہ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے دیا ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح پردہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ اور پھر پردہ نہ کرنے پر جس طرح دیگر احکامات کے نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھنے پر وعیدیں آئی ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہ دینے پر وعیدیں آئی ہیں، حج کرنا فرض ہے، نہ کرنے پر وعیدیں آئی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی خاتون پردہ کرنا فرض ہے، اگر پردہ نہیں کرتی تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے بڑی سخت سے سخت وعیدیں اور بڑی سخت سے سخت سزائیں سنائی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی کہ 4 عورتیں جنت میں جانے والی ہیں اور 4 عورتیں دوزخ میں جانے والی ہیں، اور جو دوزخ میں جانے والی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی۔ ایک سب سے پہلا بدزبان، اٹھے بیٹھے لعن طعن، اٹھے بیٹھے جو ہے شکایتیں، بدزبانی مزاج بن گیا۔ اور پھر دوسرا آقا نے نشاندہی کی کہ دوسرا جو ہے مال، شوہر کا مال ہے، جتنا دیا جا رہا ہے اس پر قناعت نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا
کہ کوئی حکم سے سروکاری نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان سے کوسوں دور ہے۔ اور پھر چوتھا آقا نے نشاندہی کی کہ بے پردہ باہر گھومنے اور پھرنے والی عورت یہ بھی جہنم کے اندر جانے والی۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی اور جنت کے نعمتوں کو دکھایا گیا، اور جنت کے اندر الگ الگ محلات کو، مقامات کو اور وہاں کی نعمتوں کو، ساری چیزوں کو مجھے دکھایا گیا۔ اور جس طرح جنت کو دکھایا گیا اسی طرح جہنم کو بھی دکھایا گیا، وہاں کے عذابات کو اور وہاں کی وعیدہ اور وہاں کی سختیوں کو اور وہاں کے تمام ہولناکی منظر کو مجھے دکھایا گیا ہے۔ اور انہی میں سے میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں، میری امت کے مردوں کے مقابلے میں نے خواتین کو زیادہ پایا ہے۔ تو حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین جہنم میں جانے کی وجہ وہ 3 وجہ۔ ایک سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، سب سے پہلی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ کا حکم ہے نماز، آپ دیکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں نماز میں زیادہ سستی اور کاہلی عورتیں اور خواتین کرتے ہیں۔ ہاں اکا دکا دیندارانہ ہوگا، الحمدللہ پابندی سے پڑھتے ہیں کہ سکول نہیں، بلکہ میں ایک بول رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین اس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی گزارنے میں سنتوں کو فوقیت دینا ہے، لیکن سنتوں کے بجائے رسم و رواج کو فوقیت دینے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، خوشی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، جو کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں بتائی، نشاندہی کی، اعمال بتائے، لیکن وہ سارے اعمال کو تو دیکھتے ہیں ایک طرف رسم و رواج، سنتوں کو نظر انداز پیچھے چھوڑ دیا اور رسم و رواج کو فوقیت دی۔ جیسے شادی بیاہ کے مسئلے میں ہلدی کھیلنا اور دیگر رسم و رواج جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے رسم و رواجات ہیں، اور وہ سارے مردوں کے مقابلے میں خواتین فوکس دیں گے کہ وہ بھلا وہ کام نہ کرے۔ مسجد کے اندر نکاح کرنا چلو وہ نہیں کرے تو بھی چلے گا، لیکن ہلدی کھیلنا ضروری ہے۔ تو ایسا مینٹلٹی طور پر اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ نظر آئے گی۔ اور پھر دوسری وجہ علماء نے لکھا ہے کہ دوسری وجہ اپنے شوہروں کی نافرمانی، شوہروں کی نافرمانی زیادہ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ اگر کتنا بھی عورت کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، لیکن پھر بھی عورت اتنے 8 سال 10 سال 20 سال 40 سال شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، کوئی بھی ایک کام کی وجہ سے ضرور بھی ضرور زبان پر شکایت آ جائے گی اور کہے گی کہ میں نے تمہاری نکاح میں آ کر اتنے سال ہوئے، سوائے شر کے میں نے خیر دیکھا ہی نہیں۔ آقا کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ لان تان کرے گی، کہے گی کہ خیر کہ میں نے تمہاری زندگی میں خیر دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو خوش کرنے کے لیے کتنے بھی اچھے کام کرے، کتنا بھی کام کر دے، پھر بھی آخر میں کہے گی آپ نے وہ سارے کیا لیکن ایسا کرے تو اچھا تھا، ایک زبان پر آ جائے گا۔ اور تیسری وجہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بے پردہ باہر نکلنا، بے پردہ باہر نکلنے کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اور شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ 3 خصوصی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ جہنم کے اندر آقا نے فرمایا میں نے دیکھا۔ تو پردہ ضروری ہے، اہم ہے، اور اتنا ضروری اتنا اہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک امہات کو، ازواجات کو آپ نے حکم دیا کہ بینا تو بینا، نابینی سے بھی آپ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما ازواج مطہرات میں سے گئے، ہر ایک پاک، اور اسی لیے اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ انتخاب تو کیا ہے۔
اور مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابین صحابی ہیں، اجازت لے کر اندر آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ پردہ نہیں کرتی اس لیے کہ نابینا ہیں، اور جب وہ بات چیت کر کر چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ام میمونہ اور سلمہ، تم نے عبداللہ ابن مکتوم سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ازواج مطہرات کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتے ہو۔ تو اندازہ لگائیے، مفسرین نے، شارحین نے یہاں تک اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ جبکہ سارا ازواج مطہرات اللہ نے سب میں چن کر اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے انتخاب کیا ہے، سوچ پاک، دماغ پاک، نظر پاک، ہر ایک پاک ہے، اور پھر ادھر صحابہ یہ بھی بالکل پاک ہے، برائی کا دور دور تک جلدی خیال بھی نہیں آتا۔ تو ایسے جگہ پر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو گویا کہ ان کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ دیکھو، جب بینا سے تو ضروری ہے، نابینے سے اس طرح اہتمام سے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو بینے والے کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے ہماری نظر غلط اور ہماری سوچ غلط، ہر وقت ہر دمہ گندگی کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے ہمیں اس سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے کئیوں احادیث ہیں، کئیوں فضائل وارد ہوئے ہیں پردے کے سلسلے میں، اور پردہ ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے، اس کے کیا انوارات ہیں، کیا برکات ہیں، یہ بے شمار ہیں۔ بس مختصر یہ کہ اس وقت ہمارے ریاست کرناٹک کے اندر بچیوں کو باقاعدہ طور پر روکا جا رہا ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسا مزاج اور ایسا جذبہ رکھنے والی بچیوں کو اور بیٹیوں کو۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر کہ باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر گیٹ کے اندر رکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر انٹری نہیں دیں گے، اگر انٹری آپ کو جانا ہی ہے تو پھر آپ کو پلو اور حجاب اور پردہ نکالنا پڑے گا، نکال کر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسا جذبہ رکھنے والے خواتین کو اور بچیوں کو اور لڑکیوں کو۔ باقاعدہ باضابطہ طور پر کہا کہ ہمیں گیٹ سے باہر رکنا منظور ہے، اگر آپ اندر آنے نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، اندر نہیں آنے دیں گے تو کوئی بات نہیں، ایگزام ہال میں آپ بیٹھنے نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن حیا اور پردہ یہ ہم اپنے سر سے، اپنے چہرے سے نہیں ہٹائیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک بعض خواتین اور بعض بچیوں نے کہا کہ سنو، اگر کورٹ کا آدیش آ جائے، وہ اپنی جگہ پر، ہماری تو چوائس ہے، اپنی جگہ پر، سنو، کورٹ تو کورٹ، اگر ہمارے پیدا کرنے والے ماں باپ بھی اگر ہمیں یہ حکم دے کہ بیٹا تعلیم حرج ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، چلو وقتی طور پر پردہ نکال کر تم چلے جاؤ، ایگزام میں بیٹھ جاؤ، حال میں بیٹھ جاؤ، تعلیم کو پورا کر لو، پھر پردے کا اہتمام کرنا، تو بچوں نے یہاں تک کہا کہ جننے والے ماں باپ بھی اگر ہمیں کہے کہ بے پردہ جاؤ تو ہم اس کو بھی نہیں سنیں گے۔ یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ قوت ایمانی جذبہ ہے، ایمانی قوت ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں میں اسے جذبے کو، لیکن جس پر ہمارا بھروسہ تھا، جس پر ہمارا اعتماد تھا، وہی لوگ پیچھے سے ہمیں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ غلط مت سوچنا کہ میں کسی ایک کی طرف نہیں، بلکہ پوری کلی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پر ہم نے فوقیت دی تھی، جس کو ہم جو ہے سامنے لائے تھے، جس کو سمجھا تھا کہ ہمارا یہ مسیحا ہے، ہمارا خیرخواہ ہے، ہمارے مسئلوں کو اٹھائے گا، ہمارے مسئلوں کے موافق بات کرے گا، مسئلوں کے موافق بات کرنا تو دور کی بات، جو ہمارے حقوق ہیں اسے دلوانا تو دور کی بات، جس چیز کے اندر ہم ہیں اس کو بھی چھینا جا رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک شبد، ایک جملہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایک جملہ، ایک شبد کہتے ہیں تو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایکشن لیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے اس کے خلاف کیوں کہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، آج بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر کمزوری اور غلامی بڑی ہوئی ہے، اور ایسی غلامی ہم نے سوچ لیا کہ کیا رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند دیکھے، افطاری کی، ایک کھجور کھلائے، ٹوپی پہن لی تو سمجھ لیے کہ ہمارے ہو گئے،
اور عرس کا موقع آیا، چادر اور ٹوپی لے کر 4 گھومے لگائے، چادر لگائی اور فوٹو نکالے، اب سمجھ لیا کہ ہمارے مسیحا بن گئے، ہمارے خیرخواہ بن گئے۔ نہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تمہاری افطاری کھجور کی ضرورت نہیں، اللہ نے پاکیزہ طاقت دی ہے، ہاتھ کے اندر، بدن کے اندر قوت دی ہے، حلال کمائیں گے، حلال روزی سے روزہ رکھیں گے، حلال روزی سے افطار کریں گے۔ اور پھر یہ چادر اور اس کے لیے بھی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ والے ہیں، تمہاری چادر کی، تمہارے پھولوں کی، تمہارے پھیرے کی، گھیرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو مقام دے دیا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ کیا ہمارے مسائل ہیں، کیا ہمارے مطالبات ہیں، اس چیز کے موافق تو غور کریں، لیکن اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ غلامی چڑھی ہوئی ہے۔ ابھی افسوس سے ایسا کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنے ہمارے اندر اللہ نے طاقتیں اور قوتیں رکھا، ان تمام کو دبا کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جو شادی بیاہ میں، فضولیات میں، رسم و رواج میں جو پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، اور عرس کے موقع پر، اور قوالی کے موقع پر، اور یہ سندل کے موقع پر کتنا پیسہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ویڈیو وائرل بھی، کہ کوئی ایک گانے والا گا رہا ہے، نہ اسے داڑھی ہے، نہ سنت ہے، اور سنت کے وہاں قوالی پڑھنے جا رہا ہے، اور میوزک کے ساتھ، اور باقاعدہ اچھے اچھے لوگ پیسے اس کے اوپر اڑا رہے ہیں۔ اور یہ رقم، یہ نعمت اللہ سوال نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھی رقم طاقت دی تھی، اللہ نے صلاحیت دی تھی، حلال مہینے سے رقم کمایا تھا اور ادھر اڑا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہی رقم، اسی رقم کو اور رقم کو جمع کر کر ایک اچھا ادارہ، ایک اچھی اسکول، ایک اچھے کالج کو اگر قائم کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ جتنا ہمارا پیسہ رقم فضولیات میں، رسم و رواج میں خرچ ہو رہا ہے، اتنا کسی اور چیز میں، جگہ میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے غلامی کی زنجیر جکڑ لی ہے، ہمارے اندر غلامی آ گئی ہے، اس کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے